ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخری زماں محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس رضا قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام اسٹوڈیو کی نشریات برکت رمضان۔ ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں محمد ہو کر رب کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ایک، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی اور اس نے کہا جا میں نے معاف کیا، تو حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ تیسری، کوئی سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی مانگنے لگ جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ اس پہ محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو مانگنے لگ جاتا ہے وہ پھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ آئیں اس مختصر سی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کے نام کریں۔ آئیں ناظرین میں اکرام، ہم بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ اپنا باقاعدہ آغاز اللہ کی غالب کتاب سے فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب محمد فرحان قادری صاحب۔ بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي
جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. تو ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید پیش فرما رہے تھے جناب محمد فرحان قادری صاحب. اب چلتے ہیں نہ حمد باری تعالیٰ کی طرف. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد جنید برکاتی صاحب. آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہو جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ 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 ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم. اللہ 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 لمحہ لمحہ سر ہو تیرے ذکر میں، لمحہ لمحہ سر ہو تیرے ذکر میں، زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں، بس زبان نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں، بس زبان نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں. دل میں روشن ہو شمع حرم حرم حرم. اللہ 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 ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم. اللہ 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 عظمتوں عظمتوں رفعتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا. یہ زمین آسمان تیرے ہیں، رفعتوں عظمتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا. یہ زمین
آسمان تیرے ہیں مالک تو جہاں انس و جہاں تیرے ہیں مالک تو جہاں انس و جہاں تیرے ہیں تو ہمارا ہے اور تیرے ہیں اللہ 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 ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم میں اللہ اس کی قدرت کرن در کرن در کرن اس کی نگہت چمن در چمن در چمن اس کی مدحت پون در پون در پون لکھ پوجا کر قلم بقلم میں اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے جناب محمد جنید برکاتی صاحب۔ اب ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرف۔ ہم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد صدیق قادری، بڑھتے ہیں آپ کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے۔ جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے گئے، جلتے بجھا دیے گئے، روتے ہنسا دیے گئے۔ اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے۔ میرے
खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए गए, दरिया बहा दिए गए, दूर दूर बहा दिए गए। मुल्क सुगंधी शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्क सुगंधी शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस्म आ गए आ गए, सीने से बिठा दिए गए, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए, पूछे बसा दिए गए। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद सिद्दीक़ कादरी। हमारे साथ मौजूद हैं आज हज़रत अल्लामा मौलाना अरसलान मदनी साहिब, और आज का हमारा टॉपिक है घर अमन का घेवारा कैसे बने। बढ़ते हैं आपकी जानिब और आपसे सवालात का मामला जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, मैं चाहता हूँ आप अपनी लब कुशाई फरमाएं कि मर्द औरत और औरत मर्द का लिबास है। ये जुमला जो है ज़माने में बड़ा मशहूर है, असल हकीकत क्या है इस बात की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुल अमीनुल करीम, नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना बुइस्तु लिउतीमा मकारिमल अख़लाक़, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और रमज़ान के बाबरकत महीने में जहाँ इबादतें होनी चाहिए थी, वहाँ लोग मुख्तलिफ़ खराफात में तक़सीम हो जाते हैं, और आपका ये एक अहसन इक़दाम उठाना ये उम्मत मुस्तफ़ा के लिए एक बेहतरीन खैरख्वाही है, और मुसलमानों के लिए एक नसीहत का सामान और उनकी बेहतरीन तरबियत का सामान है। रहा आपका सवाल कि आपने फरमाया कि ये मर्द और औरत को एक दूसरे के लिबास के हवाले से कहा गया, तो कुरान मजीद में तकरीबन 4 मकामात पर लिबास का तज़किरा है, और ख़ास सूरा नहल में इस लिबास के हवाले से अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो चौपाएँ हैं, जो जानवर हैं, इसमें तुम्हारे लिए लिबास हैं। अब देखा जाए तो मर्द और औरत ये एक दूसरे के लिबास हैं, तो इसकी थिंकिंग को और गहराई को अगर हम समझें तो यकीन जानिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इज़्दिवाजी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए। अब मर्द और औरत ये एक दूसरे के लिबास हैं, तो ये कहाँ तक लिबास हैं? एक हकीकी लिबास है और एक मजाजी लिबास है। हकीकी लिबास तो वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सितर पोशी के लिए फरमाया गया, लेकिन ये जो मर्द और औरत को एक लिबास कहा जाता है, ये एक दूसरे के लिए हर मामले में लिबास है। उनकी ख़ास पर्देदारी के हवाले से, जैसे हदीस मुबारका में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईदात बयान की है उस शख्स के लिए कि जो औरत के पास जाए और उनके खुफिया बात को दूसरों तक फैलाए,
فرمایا ایسے شخص پر لعنت ہے اور اس کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. تو ایک شوہر اپنی جو خاتون خانہ ہے, جو زوجہ ہے, ان کے لیے لباس ہے ان کی راز کی باتوں کے حوالے سے بھی. اور بہت سارے گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں, اس کو باہر نہیں پھیلانے ہوتے ہیں. بہت ساری گھر گھرستی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی عورت حفاظت کرے, اس کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کی حفاظت کرے, اس کے لیے وہ لباس ہے. اس کے گھر کی حفاظت کرے, اس کے لیے وہ لباس ہے. اس کے مال کی حفاظت کرے, اس کے لیے وہ لباس ہے. اسی طرح مرد اپنی عورت کی عزتوں کی حفاظت کرے, اور خاص جو اس کے گھریلو معاملات ہیں وہ کسی اور سے ڈسکس کرنے کے بجائے بیٹھ کر سکون اور تحمل کے ساتھ خود اسی سے ڈسکس کرے تو اس کے نتائج اچھے آئیں گے. اور یہی صحیح لباس کا مفہوم ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزتوں کی کامل حفاظت فرمائیں. اچھا, شادی کے بعد شوہر اور بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے, کیا کہیں کہ ایک بہت نہ سلجھنے والا سلسلہ ہو گیا ہے. اور آئے دن شادی کے بعد جو ہے یہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں سلسلہ ہوتا ہے, اور پھر بہت زیادہ اس سے بدمزگی پھیلتی ہے اور پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. یہ درست نہیں ہے. اب اس میں کردار کیا ہونا چاہیے, یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. اصل میں یہاں پر ایک صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بہت خوبصورت بات ہے, اور آپ کے آگے چل کے اور بھی حصے میں یہ چیزیں آئیں گی. صدر الشریعہ نے شوہر کے حقوق بیان فرمائے اور ایک مقام پر عورت کے حقوق بیان فرمائے. اچھا, اس میں کئی حقوق آپ نے فرمایا کہ یہ حقوق ہے, یہ حقوق ہے. اب آخر میں جو بات آپ نے ارشاد فرمائی, یقین جانیے میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ کوئی پڑھ لے, یہ اگر کسی نے پڑھ لیا نا تو بہترین ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ شوہر پر 4 جوڑے حق ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, عورت اس پر حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے, اور جو ان کی قرب و جوار ہیں, ساس ہے, دیور ہے, جیٹ ہے, اس کی خدمت کرنے کا اس کا حق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے حقوق میں سے نہیں ہے, اور اسی کو ایک ایشو بنایا جاتا ہے. اب اس معاملے میں صدر الشریعہ فرماتے ہیں ایک ہے شوہر کا حق, ایک ہے مرد یعنی عورت کا حق. اب ان دونوں میں اگر صرف حقوق کی بات کریں گے نا تو پھر اخلاقیات کہاں جائے گی؟ جیسے کہ میں نے شروع میں حدیث مبارکہ کوٹ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت لیتم مکارم الاخلاق, میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اخلاق صرف باہر والے کے لیے نہیں ہے, اخلاق صرف بیوپاری کے لیے نہیں ہے, اخلاق صرف دوستوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ اخلاق گھر کے لیے بھی ہے. فرمایا دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی بات نہ کریں بلکہ اس سے آگے بڑھیں, لحاظ رکھیں. بہت زور دیا گیا حدیث طیبہ میں, اور حضور علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں, صحابہ کرام, اور بالخصوص اوائل کی جو خواتین ہیں, خود ہمارے لیے بہت رول ماڈل ہے خاتون کے لیے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات. آپ یقین جانیے یہ واقعہ بہت خوبصورت اس موقع کے حوالے سے. جب حضور علیہ السلام غار حرا سے تشریف لائے تو آپ کی ایک کیفیت تھی, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. حضور نے فرمایا زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ, تو مجھے ڈر ہے, خطرہ ہے, اور اس طرح کی باتیں ہوئیں جو ایک بشری فطرت ہوتی ہے. تو اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا آپ ڈرتے کیوں ہیں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ کا اللہ ہے نا. اب اگر ہماری خواتین کا یہ کردار ہو جائے, شوہر پریشان ہے نا, وہ کیا چاہتا ہے آپ کے سامنے, وہ صرف یہی چاہتا ہے آپ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو, میں کھانا لگاتی ہوں, آپ کھانا کھائیں, فریش ہو جائیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پریشانی دور ہو جائے. یہ عورت کا کردار ہے. اب اس سے کیا ہوگا, شوہر پرسکون ہو جائے گا, اسے ایسا لگے کہ نہیں یار مجھے کوئی ڈھارس دینے والا ہے, حوصلہ دینے والا ہے. یہ ایک عورت کا کردار ہے. اور بسا اوقات عورتیں جو نا یہ صنف نازک ہے, بسا اوقات ان سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں بتقاضۂ بشریت. اب اس موقع پہ شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہو. اور دیکھیں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ شادی ہوئی اور یوں 2 مہینے, اور اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ مطلب شادی ہوئی دوسرے دن معاملہ بالکل رفع دفع. اب ایسے میں اب ایک جو شوہر ہے نا, قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء,
کہ مرد یہ حاکم ہے، یہ سردار ہے، تو اب سردار کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف سرداری کرنا اور حکومت کرنا نہیں، بلکہ جو ایک سردار ہوتا ہے، جو ایک حاکم ہوتا ہے، وہ اپنے رعایا کی پوری طور پر نگہبانی کرتا ہے، کہاں پر ضرورت ہے، کس اشیاء کی اشد حاجت ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ اب وہ ایک لڑکی آئی ہے، وہ صرف آپ کو جانتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، جوائنٹ فیملی ہو، سیپریٹ فیملی ہو، ان سب میں نا وہ ایک وہ اپنا ڈھونڈتی ہے، کون ہے اپنا؟ آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آپ کی والدہ کا آپ پر حق ہے، بالکل آپ کے والد صاحب کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، ساری مطلب حقوق ہیں آپ کے، لیکن آپ پر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے۔ اس وقت آپ کی بیوی کی ضروریات آپ پورا کریں گے، نہ کہ آپ کی والدہ محترمہ کریں گی۔ دیکھیں، اب وہ جو ہے نا ایک اجنبی لڑکی ہے، اس کو آپ کا سہارا چاہیے، آپ اسے حوصلہ دیں، آپ ایک اپنا اہم شوہر کا کردار ادا کریں۔ آپ یقین جانیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو زندگی ہے نا، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک اہم کردار تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس طرح کئی صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زوجہ کو ایک بہت بہترین انداز سے ڈیل کیا اور بتایا کہ تم ایک گھر کی خاتون ہو اور تم یہ سلسلہ چلا سکتی ہو۔ بہت سارے معاملے میں مرد کا اہم کردار ہو سکتا ہے، اور دونوں کے اہم کردار سے ہی گھر آگے چلے گا، اور اگر دونوں کردار اپنے اپنے طور پر ادا نہیں کریں گے تو پھر گھر آگے نہیں چل پائے گا۔ اچھا، بچیوں کی جو تربیت ہوتی ہے اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے، پر بیٹوں کی جو تربیت ہوتی ہے کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی، اس حوالے سے کچھ؟ ہاں، یہ کہ حدیث مبارکہ میں ہم اکثر بیٹیوں کے حوالے سے سنتے ہیں، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مشہور حدیث پاک ہے، اور یہ اس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس ایک بیٹی، تین بیٹی ہو اور اس کی وہ پرورش کرے اور پھر وہ اس کی دیکھ بھال کرے اور ساری سلسلہ، اور پھر آخر میں نتیجہ ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں اس طرح انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہم بیٹیوں کے حقوق دیکھتے ہیں اور بیٹوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ کی جو ایک پردہ پوشی اور ظاہری وصال ہے، اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے امت کو سنبھالنے کے اعتبار سے۔ میں بہت خوبصورت واقعہ اکثر بیان بھی کرتا ہوں اور آپ کے بھی گوش گزار کروں گا، اس سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی مستفیض ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور کیا ماشاء اللہ ان کے اسلام کی خدمات ہیں۔ آپ ایک روز جب اپنے گھر میں آئے تو اپنے شہزادے کو آپ نے دیکھا کہ آئینے کے سامنے آپ کے شہزادے کھڑے ہیں اور بال بنا رہے ہیں۔ آپ وہاں سے رخصت ہو گئے، جب دوبارہ آئے تو دیکھا پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ نے ان کو درہ لگایا۔ اب وہ روتے ہوئے بہن کے پاس گئے، کہا کہ ابا حضور نے مجھے درہ لگایا ہے، میری پٹائی کی ہے۔ تو جو خاتون تھی، جو ان کی بیٹی تھی، وہ گئی کہ بابا جان آپ نے بھائی کو کیوں مارا؟ آپ نے تربیت کرتے ہوئے، اور یہ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ جواب بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دین ہمارا کسی معاملے میں رہنمائی نہیں کرتا۔ صحابہ کی زندگی ہو یا تابعین کی زندگی ہو، تبع تابعین کی زندگی ہو، ائمہ مجتہدین کی زندگی ہو، ہمارے اسلاف کی زندگی ہو، اس میں دین اسلام کے حوالے سے، اس کے ماننے والوں کے حوالے سے بہت بہترین رہنمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کافی ٹائم لگا رہا تھا، وقت لگا رہا تھا، تو میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ کہیں اس کے اندر نسوانیت تو نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مرد ہو مرد رہو، عورت بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے۔ اور اب یہ آپ کے سوال کا ایک بہترین جواب ہے کہ دین اسلام میں اولاد کے حوالے سے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے بھی زور دیا گیا ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اپنے بزرگان دین کو پڑھیں تو بہت سارے تربیت کے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ناظرین اکرام ہماری رہنمائی فرما رہے تھے گھریلو مسائل کے اوپر حضرت علامہ مولانا ارسلان مدنی صاحب۔ دوران پروگرام ہمیں جوائن کرا ہے جناب محمد طلحہ قادری صاحب نے۔ بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا لکھا ہوا بڑا ہی مشہور زمانہ کا نام پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں امام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام میں غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز کے سوالا کہوں تجھے، بے کس نواز کے سوالا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے، آقا جیانی شفیع روز جزا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، دے دے تو وصف شاہ میں کیا کہوں تجھے، آقا جی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ چن کے سناخا کی خاموشی، کہہ دے کہ سب کو چن کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا
कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद तलहा कादरी साहिब। बढ़ते हैं सना खान रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद साद कादरी साहब। आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो दुरूद पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनियों की सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है? हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है? तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्ली अला नबीना, सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली अला नबीना, सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली अला शफीना, सल्ली अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना,
صلی علی محمد دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے گئے ان کی رسائی لو جب تو بنائی ہے یوں تو سب انہیں کا ہے پے دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہیں کا ہے پے دل کی اگر پوچھو خاص کی کمائی ہے مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ واللہ رضا واللہ مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے گئے ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد سعد قادری صاحب۔ بڑھتے ہیں پھر سے ایک بار حضرت علامہ مولانا ارسلان مدنی صاحب کے پاس اور آپ سے رہنمائی حاصل فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب، آج کل معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کے سبب اور ان کا حل کچھ ارشاد فرمائیں۔ نسبے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پہ بیان ہونا چاہیے مسجد سے، محراب سے، اور یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے نا، عورت کی طرف سے خلا کا مطالبہ کرنا اور مرد کا بات بات پر طلاق دے دینا، اس پہ بہت زیادہ حاجت ہے کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، باقاعدہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس پہ تمام گھر والوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ میں آپ کو بہت خوبصورت حدیث پاک سناؤں، بلکہ حدیث پاک کیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف اگر لے کر چلوں تو ترمذی شریف میں
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل ہے، شمائل ترمذی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات و خصائل و انداز کو بیان کیا گیا ہے بہت احسن انداز میں۔ ایک موقع یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے اور ارد و گرد ازواج مطہرات جلوہ فرما تھیں، اور وہ بات کر رہی تھی جو آج ہماری خواتین بات کرتی ہیں۔ اچھا خواتین کیا کرتی ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا یار گزارا نہیں ہو رہا، آپ جو لاتے ہیں نا اس میں ہمارا چلتا نہیں ہے بھائی، آپ اپنی سیلری بڑھائیں، ایک جاب نہیں 2 جاب کریں۔ اب مرد بیچارہ کیا 1 جاب 2 جاب کے چکر میں اس کی نیند کہاں گئی، اس کی محنت کہاں گئی، وہ اپنے اوپر توجہ نہیں ڈالتا، بس وہ اس کو ایک دھن ہوتی ہے یار میں کچھ ایسا کر لوں کہ کم از کم جو گھر کی جو سلطانہ ہے، جو گھر کی ملکہ ہے، کم از کم یہ تو خوش ہو، کیونکہ اب وہ دروازے سے آیا، آتے ساتھ اب وہ اس کو پانی پیش کرنا ہے، اسے بیٹھانا ہے، اس کے مائنڈ کو فریش کرنا ہے، اسے تسلی دینی ہے، حال چال پوچھنا ہے، ٹھیک ہے کیسا گیا آفس میں، کیسے تھے، ٹھیک ہے راستہ وغیرہ صحیح تھا، اب ان سے بات کر کے ان کو ایزی ٹو کرنا ہے۔ لیکن یہاں ہوتا کیا، آیا ارے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ صبح آپ گئے ہیں یہ سامان لے کر آنا تھا، آپ لے کر نہیں آئے، اب کیسے ہوگا، کھانا کیسے اچھا کچھ بنا، کیسے کچھ بنے گا، تم لائے ہو، لاتے تو بناتی نا، میں کہاں سے لاؤں، میں کہاں جاؤں، کیا میں کمانے چلے جاؤں، اس طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترم۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں بھی عرض کروں گا کہ پھر مرد کا جواب ہوتا ہے۔ اچھا لڑائیاں یہاں سے بڑھتی ہیں، اب عورت نے اپنا یہ ایک رول ادا کیا نا، اب مرد وہاں سے، تو میں کیا کروں، اب میں آپ کو وہ انداز بتاؤں، میں کیا کروں، میں کیا دنیا سر پر اٹھا لوں، میں کیا حرام کی طرف چلے جاؤں، میں سود کماؤں، میں یہ کروں میں وہ کروں۔ اب یہ تکرار اور تکرار پر تکرار، اور ہر ایک اپنی زور آزمائی کرتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ ایک لفظ کا زبان سے نکلنا ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ طلاق دینے کے انداز کیا ہوتے ہیں، طلاق حسن کیا ہے، طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائنہ کیا ہے، طلاق دینے کا انداز قرآن نے بیان کیا ہے، کس طرح دیتے ہیں، پہلے بستر الگ کرے، پھر دھمکی دے، پھر دیگر آگے معاملات، پوری معاملات کو قرآن و حدیث نے بیان کیا، لیکن اس طرف نہیں جاتے، بس ایک ہم نے فائر کرنی ہے، اب وہ گولی چل گئی، اب علماء کے پاس آئیں گے، حضرت کچھ مسئلہ حل نکالیں، کچھ کریں، کیا کریں، کچھ کریں بھائی، اب تو کچھ نہیں کر سکتے، گولی تو آپ نے چلا دیجیے، اب تو سامنے والا بندہ گیا، کام تو تمام ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے، ازواج مطہرات اسی طرح کی بات کر رہی ہیں کہ حضور آپ جو ہمیں دے رہے ہیں اس میں گزارا نہیں ہو رہا۔ اب ہر ایک زوجہ اپنے طور پر گفتگو کر رہی ہیں، اور بیچ میں سرور کائنات امام الانبیاء جلوہ فرما ہے، سبحان اللہ، کوئی جواب نہیں، کوئی لب کشائی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ خاموشی سے صرف تبسم فرما رہے ہیں۔ آگے بھی حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ازواج مطہرات اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن میں نے اس حدیث پاک سے اور اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، اور وہ امام الانبیاء ہے، وہ جواب دے تو کوئی کلام کرے۔ قرآن کہہ رہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن ان کے آداب بیان کر رہے ہیں، ان کے آگے آواز بلند نہیں کرنی، لیکن یہاں پر ازواج مطہرات پوری گفتگو کر رہی ہیں۔ اور اچھا ایک یہاں یہ بھی ہے کہ عورت کو اختیار دیا، تبھی نہ حضور کے سامنے بات کر رہی ہے، پورا اختیار دیا، آپ بات کریں۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اختیار نہیں دیتے، آپ بولیں، آپ کتنی گفتگو کریں گے، آپ کریں گفتگو کی جائے، بات کرتے کرتے کوئی حل نکل آتا ہے۔ اب بات ہی نہیں کرنی، بس تھوڑی سی گفتگو ہوئی، فوراً سلسلہ۔ میں اپنے سننے والی دیکھنے والی خواتین کو بھی کہوں گا، میری بہنوں جلد بازی نہ کریں، اگر آپ جلد بازی کی طرف جائیں گے، اور میرے بھائی آپ بھی جلد بازی نہ کریں۔ اور اس معاملے میں ہوتا کیا ہے کہ ہم مشورہ کرتے، بالکل کرنا چاہیے، بعض لوگ تو مشورہ ہی نہیں کرتے اور بعض لوگ مشورہ کرتے۔ اچھا مشورہ کرتے ہیں تو کس سے مشورہ کریں گے؟ دوست سے مشورہ کریں۔ اچھا اب اس کے گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، یہ مشورہ کرنے کہاں جا رہا ہے؟ اس دوست سے کہ جس کے گھر میں لڑائی ہوئی، اس دوست سے کہ جو خود اس نے بیوی کو طلاق دیا۔ اب وہ کیا مشورہ دے گا؟ انس میں آپ خود بتائیں وہ کیا مشورہ دے گا؟ وہ یہ مشورہ دے گا یار میں نے ایک تھپڑ مارا تھا، تم 3 مار لو، یار ایک رہ گیا تھا، چلو وہ بھی تم کسر پوری کر لو۔ تو اب ایسوں سے مشورہ نہیں، مشورہ کرنا ہے تو علماء کرام کے پاس جائیں، دارالفتہ جائیں، اور سنی عالم دین کے پاس بیٹھیں، اپنا مسئلہ بیان کریں۔ انشاءاللہ مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے، آپ جب علماء کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے نا تو بہت سارے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک لڑائی ہوئی گھر میں،
ہم کہاں گئے, ہم چلے گئے دوستوں کے پاس, اچھا گئے پھر اپنی والدہ کے پاس چلے گئے, یہ اس طرح کے معاملات ہیں, تو پھر اس کا حل نہیں نکلے گا. اچھا یہاں پہ میں اپنی خواتین کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ جب بھی لڑائی ہو نا, دیکھیں آپ کے گھر کے معاملات ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا, آپ باہر نہ جائیں, آپ کہیں والدہ کے پاس جائیں, نہیں آپ والدہ کے پاس بھی نہ جائیں, یہ آپ کا گھر ہے, آپ کو مینٹین کرنا ہے, آپ کو چلانا ہے. آپ بیٹھے, شوہر ابھی اس وقت اگر غصے میں ہے تو لحاظ رکھیں, خاموش ہو جائے, کوئی ایک خاموش ہو جائے. یقین کریں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چپ 100 سکھ, اگر خاموش ہو گئے نا تو معاملہ وہیں پہ رفع دفع ہو جائے گا. اچھا مزاج ہوتا ہے لوگوں کا, کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ غصہ برقرار رہتا ہے, کسی کو غصہ آتا ہے پانی پینے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کسی کو غصہ آتا ہے کھڑا رہتا ہے بیٹھتا ہے غصہ وہ ریلیز ہو جاتا ہے. اچھا کوئی ایسا مزاج رکھتا ہے کہ غصہ آیا باہر گیا غصہ ختم ہو گیا. اور میں یہی مشورہ دوں, غصہ آئے نا آپ گھر سے باہر چلے جائیں, کہیں بیٹھ جائیں, کسی ایسی آپ اس بات کو آپ ہٹا دیں اپنے ذہن سے. یقین کریں تھوڑی دیر کے بعد آپ جب گھر آئیں گے نا تو معاملہ بالکل سیٹ نظر آئے گا آپ کو. تو میں یہ عرض کروں گا کہ گھر میں جو یہ ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں نا, اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں, بہت, اور میں یہ کہوں گا یہ بہت توجہ طلب بات ہے. سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں لڑائی ہے, لوگ جاتے ہیں تعویذات کی طرف, لوگ جاتے ہیں اس کے حل کی طرف اور کوشش کرتے ہیں. بہت سے ایسے سلجھے ہوئے یقین کریں انس بھائی شوہر ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں یار میرا گھر سلامت رہے. بہت ساری ایسی بہنیں ہیں ہماری جو چاہتی ہیں یار میں لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کتنی خرچی کر کے میں یہاں آئی ہوں تو کیا میں ایسے ہی چلے جاؤں, نہیں, وہ چاہتی ہیں کہ گھر بچ جائے, یار میں یہاں سے کہاں جاؤں گی. اور پھر طلاق شدہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کی کوالٹی ویلو اور اس کا جو ایک وقار ہوتا ہے وہ برقرار نہیں رہتا, پھر وہ نظروں سے گر جاتا ہے. وہ باتیں ہوتی ہیں, لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی کے کردار پر تو کسی کی ذات پر, اگرچہ کرنا نہیں چاہیے. قرآن نے کہا ولا تجسسوا, اور ٹو میں نہ پڑھو. تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں تجسس میں نہ پڑے. اچھا اب یہاں پہ 2 چیزیں میں نے عام کے, جب آپ کو ایسا لگے نا گھر میں ناچاکی ہو گئی, بے برکتی ہو گئی, اچھا میری سیلری میں گزارا نہیں ہو رہا, میں پہلے جہاں 30 کماتا تھا پلس اب میں 60 ہو گیا ہوں, 60 لے کر آ رہا ہوں, اچھا میں پلس ہوتا جا رہا ہوں, لیکن گھر کے معاملات چل نہیں پا رہے. اس میں میں یہ کہتا ہوں, میرا ایک ذاتی مشورہ ہے, اگر کوئی اختلاف کرنا چاہے تو اس کو اختلاف کا حق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو روحانی اسباب ہے نا اس کی طرف جائے. اور ہمارا مسئلہ کیا پتہ ہے, اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کا مطلب کوئی نقصان ہو گیا, کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا, کوئی چیز کر رہے تھے, کوئی چیز کی ابتدا کی اور یہ آزمائش طلب ہو گیا, اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں یار وہ میں نے صحیح سے کیا نہیں, میں نے ٹھیک سے نہیں کیا, اچھا میں نے توجہ نہیں دی, اچھا نہیں اس کی وجہ کر ایسا ہوا, نہیں میرے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے نا یہ پڑوسن کی وجہ کر ہو رہی ہے. آپ اڑوس پڑوس میں نہ جائیں, استفتاء بالقلب, اپنے دل سے پوچھیں کہ میں نے کیا اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی نافرمانی تو نہیں کی ہے, کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ کر میرے گناہ کی نحوست کی وجہ کر میرا گھر تباہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہم سب کے پاس جاتے ہیں, سب کے پاس جاتے ہیں ایسے ہی, اور اتنا یعنی ہم اس میں کھو گئے ہیں. بالکل الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تعویذات کے حوالے سے, لیکن ہم اس میں اتنے کھو جاتے ہیں اور دیگر معاملات میں. لیکن ہم کہتے ہیں نا, میرے ایک بہت کیوں کہیے کہ جمع کیا ہوا جملہ ہے اور میں نے بڑا تجربات سے اس جملے کو نکالا کہ ہم سب کے پاس گئے سکون حاصل کرنے کے لیے, ہم نہیں گئے تو اپنے رب کے پاس نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے جس کے پاس سکون ہے اس کے پاس جاؤ نا, جس کے پاس تسکین ہے اس کے پاس جاؤ نا, جو تسکین دے گا, جو حقیقی رب ہے, ارے جو اسباب پیدا کرنے والا ہے, اس ذات کے پاس نہیں گئے. آپ گئے تو آپ بابا کے پاس گئے, آپ گئے تو پتہ نہیں کن کس موٹیویشنل اسپیکر کے پاس چلے گئے. آپ مجھے سکھائے, وہ کیا سکھائے گا آپ کو؟ صحیح معنوں میں جو راہ دکھائے گا آپ کا رب دکھائے. بے شک. اہدنا الصراط المستقیم. اگر آپ چاہتے ہیں سیدھے رستے پہ چلنا, سیدھے رستے میں گامزن ہونا, تو اپنے رب سے دعا کریں. آپ پریشان ہو گئے نا, سب سے پہلے نماز صلاۃ و توبہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اپنے تمام گناہوں سے, اور ہاتھ پھیلا دیں. یہ وقت ہے ہاتھ پھیلانے کا. ہاتھ پھیلائیں, اے اللہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے, اور ٹوٹتے ہوئے گھروں کو بنانے والا تیری ذات ہے, ڈوبتے ہوئے کو سارا تو دیتا ہے, اور جو پریشان حال ہوتے ہیں اللہ اس کو راحت سکون دینے والا تو ہے. اور میرے مولا میں کمزور سا بندہ ہوں, میں پریشان ہو گیا ہوں, میری پریشانی حل کر. جب روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, 2 آنسو بہائیں گے, اپنے رب کو سجدہ کریں گے, میرا رب راستے بنانے والا ہے.
بے شک وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مَخْرَجًا. تم اللہ پر توکل تو کرو, اللہ کی راہ میں کوشش تو کرو. اگر تم کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی راہ آسان کر دے گا. من جد وجد, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا. اگر آپ کی کوشش ہوگی نا گھر بچانا, یقین جانیے آپ اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے, اور یہ آپ کا رونا, یہ گڑ گڑانا, اپنے رب کو اپنی کہانی سنانا. میں کسی کو سناؤں گا تو وہ مذاق اڑائے گا, میں کسی کے آگے روؤں گا وہ نہیں دے گا, لیکن میں اپنے رب کے آگے دو آنسو بہا دوں گا نا, میرا رب مجھے معراج کرا دے گا, میرا رب مجھے بلندی عطا فرمائے گا. کسی کے آگے جھکوں تو وہ تذلیل کرتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے, اور ہم ذلت کے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جب میں اپنے رب کے آگے جھکتا ہوں تو میرا رب مجھے اٹھان دے دیتا ہے, میرا رب مجھے اٹھاتا ہے. اور یقین جانیے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب کوئی رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے نا تو رب بگڑی بناتا ہے, اور ایسی بگڑی بناتا ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ میں تھا, میں کہاں تھا اس در میں آنے کے قابل, میں میری اوقات کہاں ہے, رب کریم نے مجھے یہاں تک پہنچایا بحمداللہ تعالی. سب سے پہلی یہ چیز آپ روحانیت کی طرف توجہ کریں. مسئلہ کیا؟ اچھا یہاں پہ ہم گھر میں آئے, گھر میں داخل ہوئے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہیں وہی اپنے روٹین کے مطابق شور شرابہ. اگر گالی بکنے کی عادت ہے, رمضان جیسے بابرکت مہینے میں یقین جانیے لوگوں کو دیکھا وہ گالیوں سے وہ گفتگو کرتے, ان کا مطلب کہنا کیا کہنا, تکیہ کلام گالی ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے, میری زبان اس کا مجھے قیامت میں جواب دینا, بے شک جواب دینا. اب گھر میں داخل ہوئے, طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام کریں, سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ برکت ہی ہوں گے. اچھا دوسری چیز کی طرف بہت مختصر انداز میں آؤں گا. ایک چیز تو روحانیت, اور دوسری چیز ہے آپ اپنے اندر ٹھہراؤ لے کر آئیں. ٹھیک ہے, ٹھہراؤ لے کر آئیں, رک جائیں, سوچیں. اور میں یہ فارمولہ اپنے ناظرین کو دینا چاہوں گا, آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں, آپ کوئی بھی شعبہ رکھتے ہیں, کسی بھی اسٹیٹس میں رکھتے ہیں, ما فوق ہو ما تحت ہو, کوئی بھی ہو, آپ صرف کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں نا, سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ دماغ کام نہیں کر رہا, سوچ کا نہیں پڑ رہا, ایسے میں آپ چپ ہو جائیں, بالکل خاموش, غور کریں کیا مسئلہ ہے. اگر کوئی رسی اگر وہ الجھ جائے نا, تو اگر آپ جلد بازی کریں گے نا, رسی کھلنے والی نہیں, گٹھان ویسی وہی رہے گی. آپ رک جائیں, آرام سے ترتیب کے ساتھ کریں, انشاءاللہ یہ سکون, یہ راحت, یہ اطمینان, یہ ٹھہراؤ پن آپ کو زندگی کی کئی مقام پر انشاءاللہ کامیاب کر دے گا. اور یقین کریں یہ جو یہ انداز جن کا ہوتا ہے نا ٹھہراؤ پن, وہ اپنے گھر کے حاکم بن جاتے ہیں, وہ فیصلہ کرنے والے بنتے ہیں, آفیسز میں فیصلہ کرتے ہیں بھائی, وہ نگران بنتے, وہ لیڈر بنتے. کیوں وجہ؟ ان کے اندر ٹھہراؤ ہے, وہ گفتگو کرنا جانتے, وہ سوچنا جانتے, کب کیا کس کو بولنا ہے, یہ بہت بڑی حکمت ہے. اللہ کریم ہم سبوں کو اپنے گھروں کی جو ایک ناچاکیہ ہے اس کو دور کرنے, اس کو بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کو یاد کرتا, رب کو یاد کرنا انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو بہت گھر میں سکون والا ماحول بن جائے گا. یہ طلاق وغیرہ. اور ایک کی بات آخری میں عرض کروں اس حوالے سے کہ جن کی نئی شادی ہوئی نا, 1-2 سال تو آپ چھوڑ دیں, یہ برتنوں کی آوازیں آئیں گی, یہ چیخو پکار ہوگا. آپ مونگ پھلی جو لے کر آ رہے ہیں, چھپا کر لے کر آ رہے ہیں, پھل کے جو چھلکے نظر آ رہے ہیں نا, ابھی تو امی بات کر رہی ہیں یہ کیا, یہ تو لاتا نہیں تھا. تو آپ کا حضرت پہلے شادی سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے لاتے رہیں, تاکہ جب یہ سلسلہ آپ کا ہو, شادی ہو جائے, تو گھر والوں کو فرق نہیں پڑے. ہوتا یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے ہم تھوڑے امپریس ہو جاتے ہیں, یار بیوی کے لیے لانا تو بالکل آپ کا حق ہے, لائیں, لیکن اس میں حکمت عملی ہے. دیکھیں مرد حاکم ہے نا, الرجال قوامون علی النساء, حاکم ہے, تو حکمت عملی سے, تدبیر سے. اور بہت خوبصورت جملہ ہے کسی کا کہ تدبیر کے ناخون سے تقدیر کے گروہ کو کھولو. اگر یہ انداز ہو تو انشاءاللہ گھر بچ جائے گا اور گھر میں ترقیات ہوں. بیٹی کی ولادت پہ ناخوش ہونے والے اور عورتوں کو تانا دینا, تو اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں حدیث طیبہ میں تو یہ باتیں ہیں بیٹیوں کے حوالے سے, جیسے میں نے حدیث بھی سنا ہے, اس میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی ہو وہ اس کی پرورش کرے, وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا, 2 انگلی کو ارشاد فرمایا. اور یہ اپنی جگہ فضیلت. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یار وہ جو ہوتا تھا نا بیٹیوں کے حوالے سے تشدد, عورتیں کما کر لاتی تھی, مرد ان کی کمائی کو چھین لیتے تھے, کھاتے تھے, اور ان پر تشدد ہوتا تھا, یہ عرب کی جہالت تھی. جب اسلام آ گیا تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو دور کر دیا. آج اگر عورت مطالبہ کرتی ہیں اپنی سیفٹی کے حوالے سے, اپنے معاملات کے حوالے سے, تو وہ غلط ہے. انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں, اسلام کی تعلیمات کو نہیں دیکھا. آپ دیکھیں ایک بچی کی ولادت ہوئی, وہ کس کے سپورٹ میں؟ اپنے والد کے سپورٹ.
बड़ी हुई अपनी माँ बाप के सपोर्ट से निकल कर भाई की सपोर्ट में आ गई, अच्छा शादी हो गई शौहर के सपोर्ट में आ गई, बच्चे हुए तो बच्चे के सपोर्ट में आ गई। इस्लाम तो हर मामले में औरत को सपोर्ट दे रहा है, हुकूक दे रहा है। अब अगर हम ये मुतालबा करें तो ये दुरुस्त नहीं होगा। हम इस्लाम को पढ़ें और देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन जाने तरबियत है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ हमारे लिए तरबियत है, उसवा हसना है। जब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। क्या वो पैगाम दे रहे हैं कि देखो बेटियों की इस तरह इज्जत करना। अच्छा, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र से वापसी आते थे तो घर नहीं जाते थे, अपनी बेटियों के घर जाते थे, उनको तोहफे ताहिफ देते थे और एक अंदाज़ हो जाता था। तो अब अगर इस तरह हम करें और देखें कि इस्लाम, देखिए सबसे बड़ी कमी क्या है, हम इस्लाम को सही मानों में पढ़ नहीं रहे। अब हम सोशल मीडिया का ज़माना है, शॉर्ट टाइम पे हम चाहते सब कुछ मिल जाए, नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल बात है। आप शॉर्ट टाइम में देखेंगे तो बस कट पुट के जो चीज़ें आएंगी ना वो आपकी मतलब वो ज़रूरियात जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगी। और हर चीज़ ये नेट से नहीं देखा जाता। उलमा के पास बैठें, उलमा से ज़ानु तलम्मुस करें, इनसे गुफ्तगू करें, इनको अपना मसला बनाएं, बताएं। आपके जो मस्जिद के इमाम है आशिक़ रसूल हैं उनके पास जाएं, इंशाअल्लाह अगर सुलझे हुए होंगे, आशिक़ रसूल हैं तो इंशाअल्लाह वो आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। हमने देखा है, अल्लाह करीम हमें ये अक़ल सलीम अता फरमाए कि हम अपने हर मामले में शरीयत को फॉलो करें और उसे ही सबसे ऊपर रखें। तो नाज़रीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा अरसलान मदनी साहिब। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ है अपने इख्तिताम को। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए उलमा अहले सुन्नत के साथ। जब तक दुआओं में रखिएगा हमको याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।